یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین. ان کو امین رتبہ بےحد بنا دیا, ان کو امین رتبہ بےحد بنا دیا, اور احمد تھے وہ خدا نے محمد بنا دیا. ان کو امین رتبہ بےحد بنا دیا, اور احمد تھے وہ خدا نے محمد بنا دیا. اور رانائیاں سمیت کے سارے جہان کی قدرت نے مصطفیٰ کا حقیقت, قدرت نے مصطفیٰ کا حقیقت بنا دیا. اور پردے اٹھے نگاہ سے, ہر شے نکھر گئی, تنویر صبح رات کے رخ پر بکھر گئی. اور دشت و جبل سے نور کے کوندے لپک پڑے, کلیوں کا جام پھولوں کے ساگر چھلک پڑے. اور برگو شجر نہال ہوئے, جھومنے لگے آپس میں, ہر ایک ایک کا منہ چومنے لگے. اور بادل 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 فضائے شہر میں رحمت کے چھا گئے. آئی صدا کہ سید کونین آ گئے. بادل فضائے دہر میں رحمت کے چھا گئے, آئی صدا کے سید کونین آ گئے. عزیزان گرامی, میں نے قرآن مقدس کی مشہور معروف آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان الحمید میں ارشاد فرما رہا ہے, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے حبیب, میں نے تم کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا, پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. بھیج کر نہیں بنایا, بنا کر بھیجا. اور عزیزان گرامی, میں نے خطبے میں جس آیت کو کوٹ کیا, وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے حبیب میں نے تیرے ذکر کو بلند کیا, اتنا بلند کیا, اتنا بلند کیا, جہاں جہاں خدا کا نام ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کا نام ہے. اگر آسمانوں پر خدا کا نام ہے تو مصطفیٰ کا بھی نام ہے. اگر زمین پر خدا کا نام ہے تو مصطفیٰ کا بھی نام ہے. اگر شجر پر مصطفیٰ کا نام ہے تو شجر پر خدا کا بھی نام ہے. یعنی پتہ یہ چلا, اگر سمندروں پر خدا کا نام ہے تو مصطفیٰ کا بھی نام ہے. تو عزیزان گرامی, مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی مصطفیٰ. جہاں جہاں خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰ ہے. عزیزان گرامی, میں نے آیت پڑھی, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اے حبیب میں نے تم کو پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اب اللہ نے آدم کو بھیجا, رحمت بنا کر نہیں بھیجا. شیش کو بھیجا, رحمت بنا کر نہیں بھیجا. یحییٰ کو بھیجا, رحمت بنا کر نہیں بھیجا. داؤد کو بھیجا, رحمت بنا کر نہیں بھیجا. ابراہیم کو بھیجا, رحمت بنا کر نہیں بھیجا. اسماعیل کو بھیجا, رحمت بنا کر نہیں بھیجا. نوح کو بھیجا, رحمت بنا کر نہیں بھیجا. کم و بیش 1,23,999 انبیاء کو بھیجا, لیکن رحمت بنا کر نہیں بھیجا. لیکن جب باری آئی اپنے پیارے کی, اپنے حبیب کی, فاطمۃ الزہرا کے بابا کی, سیدہ طیبہ طاہرہ کے بابا کی, علی کے بھائی کی, حسنین کے نانا کی, تو فرمایا اے لوگوں, میں نے تمہارے لیے رحمت بنا کر رسول کو بھیجا. عزیزان گرامی, کہیں اللہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ کہہ رہا ہے, کہیں اللہ لَقَدْ مَنَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا, کہیں اللہ کہہ رہا ہے بَعَثَ کے معنی بھیجنا, ارسلہ کے معنی بھیجنا. اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بھیجا, میں نے والد گرامی کا جو
شاعر نے کہا فرشتہ تھا نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا خدا پہلے بنی ساری خدائی سے محمد مصطفیٰ. عزیزان گرامی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو حضرت آمینہ فرماتی ہے خرج منی نور میرے بطن مبارک سے نور. کون ہے آمینہ؟ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں یہ وہ آمینہ ہے جو حضور کی والدہ ہے. سبحان اللہ. حضور کی ماں ہے. کون ہے آمینہ؟ آمینہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں آمینہ کون ہے. جب حضور آمینہ کے پیٹ مبارک میں چلوا کر تھے تو آمینہ کے پیٹ مبارک سے ایسی خوشبو آتی تھی کہ وہ خوشبو شام کے محلات تک پہنچ جائے. کون ہے آمینہ؟ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں وہ آمینہ ہے جب کنویں کے پاس جاتی تھی تو کنویں کا پانی اوپر آ جایا کرتا تھا. کون ہے آمینہ؟ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں آمینہ وہ ہے جب چلتی تھی تو پتھر بول اٹھتے تھے لا الہ الا اللہ محمد. کون ہے آمینہ؟ یہ حضور پاک کی ماں کا نام ہے آمینہ. عزیزان گرامی بہت ہی شارٹ میں گزر رہا ہوں. آمینہ کون ہے؟ آمینہ حضور کی والدہ ہیں. جب آمینہ کے بطن مبارک سے حضور جلوہ گر ہوئے حضور پیدا ہوئے تو آمینہ کہتی ہیں میں نے ابھی تک اتنا خوبصورت اتنا پیارا اتنا بیوٹیفل بچہ نہیں دیکھا. اتنا پیارا بچہ نہیں دیکھا. آمینہ یہ کہتی ہیں اتنے میں دائی حلیمہ آتی ہیں. کہنا سبحان اللہ. دائی حلیمہ آتی ہے آمینہ تم نے کیا دیکھا؟ آمینہ تم نے ابھی بچے کہاں دیکھے؟ اے آمینہ میں تو مختلف قبائل میں دودھ کو پلانے جاتی ہوں. آمینہ ابھی تک میں نے اتنا پیارا اتنا جمیل اتنا حسن بچہ نہیں دیکھا. اور بچہ بھی ہے سچا بھی. اتنا پیارا بچہ نہیں دیکھا. اب دائی حلیمہ یہ بیان کر ہی رہی تھی. اب حضرت عبداللہ تو نہیں تھے عبد المطلب آئے. کہا دائی حلیمہ تم نے بچے کہاں دیکھے؟ آمینہ تم نے بچے کہاں دیکھے؟ میں تو مختلف ممالک کا سفر کرتا ہوں. میں نے ابھی تک اتنا پیارا بچہ نہیں دیکھا. اللہ نے جبریل کو بھیجا. کہا عبد المطلب سے کہہ دو حلیمہ سے کہہ دو آمینہ سے کہہ دو اے آمینہ اے عبد المطلب اے دائی حلیمہ تم اتنا پیارا بچہ دیکھتی ہی کیسے جب میں نے اتنا پیارا بچہ کسی کو بنایا. اتنا پیارا بچہ ابھی میں نے کسی کو بنایا ہی نہیں تو تم دیکھتے کیسے؟ تبھی تو حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. وہی لخت جگر اسی لخت جگر کا جب نور نظر فاطمہ ثانی کے گھر 242 ہجری میں جب پیدا ہوا تو عزیزان گرامی وہ بڑا ہوا. جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوا نام ہے بدیع الدین قطب المدار. جب 4 سال 4 مہینے 4 دن کا ہوا بدیع الدین قطب المدار کو حضرت حذیفہ شامی کے پاس لے جایا گیا اور حضرت حذیفہ شامی اس شام کے بہت بڑے استاد حلب کے. حذیفہ شامی نے کہا بدیع الدین الف پڑھو. بدیع الدین الف پڑھو. مدار پاک نے کہا الف پڑھو یا الف کی تشریح بیان کرو. الف پڑھو یا الف کی تشریح بیان کرو. اب مدار پاک
وہی لقتے جگر، وہی پیارا، وہی فاطمہ ثانی کا بیٹا. اور میں بتا دوں عزیزان گرامی کہ تاریخ میں اولیاء کرام کی جماعت بہت زیادہ طویل ہے، لیکن جتنے ولی آئے جن کی ماں کا نام علی ہے، باپ کا نام علی ہے، تو ماں کا نام فاطمہ نہیں ہے. سبحان اللہ. اگر ماں کا نام فاطمہ ہے تو باپ کا نام علی نہیں ہے. لیکن مدار پاک ایک واحد ایسے ولی ہے کہ جس کا باپ کا نام بھی علی ہے، ماں کا نام بھی فاطمہ الزہرا. باپ کا نام علی حلبی، ماں کا نام فاطمہ ثانی. آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں کون ہے مدار پاک، کون ہے مدار العالمین. جب یہی لخت جگر جب 285 ہجری میں کھمبات کے ساحل پر پہنچا، کس کے کہنے پر؟ مدینے کے تاجدار کے کہنے پر، فرد الافلاق کے کہنے پر، شمس الافلاق کے کہنے پر، حسنین کے بابا کے کہنے پر جب پہنچا تو مدار پاک نے کہا اے میرے آقا، ہم ہندوستان تو جا رہے ہیں، وہاں ہمارا انٹروڈکشن ہوگا کیسے، میری پہچان ہوگی کیسے؟ تو رسول اللہ نے کہا مدار پاک اے بدیع الدین، تمہیں دنیا عالم تم کو پوری کائنات جان چکی ہے، اب تم میرے حکم سے دنیا میں جاؤ اور تبلیغ کرو. اب عزیزان گرامی، مدار العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھمبات کے ساحل پر پہنچے. کس کے سہارے؟ فلائٹ کے سہارے؟ بس کے سہارے؟ نہیں بلکہ ناؤ کے سہارے. ہے نا سبحان اللہ. ایک کشتی کے سہارے، ایک سفینے کے سہارے. اب مدار پاک نے چاہا ان کو توحید کی تعلیم دے، ان کو خدا کی پہچان کروائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انٹروڈکشن کروائے اور بتائیں کہ محمد کون ہے، خدا کون ہے. اب مدار پاک ان کافروں کو یہ بتا ہی رہے تھے کہ خدا کون ہے، محمد کون ہے. اب ان کافروں نے مدار پاک کا مذاق بنایا اور کہنے لگے کون خدا، کون محمد، ہم کسی محمد کو نہیں جانتے، ہم کسی خدا کو نہیں جانتے. اب مدار پاک کو دلی صدمہ ہوا. اب مدار پاک نے کچھ نہیں کہا. اللہ نے اس کشتی کو، اس سفینے کو تہس نہس کر دیا اور ان کافر کی جو جماعت تھی سمندر میں ڈوب گئی اور مدار پاک ایک تختے کے سہارے کھمبات کے ساحل پر پہنچ گئے. اب عزیزان گرامی، جب مدار پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھمبات کے ساحل پر پہنچے تو آواز آئی السلام علیکم یا بدیع الدین قطب المدار. بدیع الدین السلام علیکم. مدار پاک نے جواب دیا، کہا سامنے تو آؤ، کون سلام کر رہا ہے؟ پھر سلام آیا السلام علیکم یا بدیع الدین. مدار پاک نے جواب دیا، کہا سامنے آؤ. پھر سلام آیا السلام علیکم بدیع الدین. مدار پاک نے جواب دیا، کہا سلام کرنے والے، سٹا دینے والے، ذرا سامنے بھی تو آؤ. اب عزیزان گرامی، تاریخ میں اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے خضر نبی ہے، تو خضر آئے، حضرت خضر آئے اور آ کر مدار پاک کو لے کر گئے اور حضرت خضر زندہ. اب مدار پاک کو لے کر گئے، غار تھی، غار کے اندر داخل ہوئے. وہاں پر 7 دروازے تھے. پہلے میں داخل ہوئے، دوسرے میں داخل ہوئے، تیسرے میں داخل ہوئے، چوتھے میں داخل ہوئے، 5ویں میں داخل ہوئے، 6ٹھے میں داخل ہوئے. جب 7ویں میں داخل ہوئے تو وہاں کوئی اور نہیں بلکہ فخر موجودات شہنشاہ کل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. عالم روحانیت میں مدار پاک نے رسول اللہ کو جلوہ کر دیکھا، موجود دیکھا. اب مجھے کہہ لینے دیا جائے کہ نور نے نور کو دیکھا، نور نے نور کو دیکھا. تو عزیزان گرامی، اب رسول اللہ نے مدار پاک کو دیکھا، مدار پاک نے رسول اللہ کو دیکھا. اب دیکھتے ہی دیکھتے مدار پاک کو بلایا، بدیع الدین قریب آؤ. مدار پاک قریب گئے، مدار پاک کو سیرے برنج کے 7 لقمے کھلائے.
जन्नती, तो आपको कभी भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी। ना सुभान अल्लाह। अब मदार पाक को एक लिबास पहनाया, वो 556 साल तक चलता रहा और आपके चेहरे अनवर पर अपना हाथ मस कर दिया तो अजीजाने गिरामी इतना नूर निकला, इतना नूर निकला कि साथ साथ नकाब डालने की जरूरत पड़ी। मुजद्दिद अल्फसानी अपनी किताब में लिखते हैं, जब भी एक भी नकाब चेहरे कुतुबुल मदार से हटता था तो मखलूक़े खुदा बेखुदी के आलम में पढ़ लिया करती थी, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। कौन है? बस एक वाक्य इंशाअल्लाह ताला, उसके बाद रुखसत। सलाम सलाम पढ़ा जाए? नहीं सुनेंगे। या मदार 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 या मदार। अज़ीज़ाने गिरामी, मदार पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफगानिस्तान से जब काबुल पहुंचे तो मदार पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ में तमाम आपके खुलफा थे, आपके मुरीदीन थे। हिंदुस्तान में मदार पाक के खुलफा की तादाद 1442 है। जब मदार पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु काबुल पहुंचे तो मदार पाक के साथ बहुत से आपके मुरीदीन थे, बहुत से खुलफा थे। अब मदार पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को पानी की जरूरत थी नहीं, खाने की जरूरत थी नहीं, पहनने की जरूरत थी नहीं, लेकिन मदार पाक के जो मुरीदीन थे उनको खाने की भी जरूरत थी, पहनने की भी जरूरत थी। अरे तमाम दुनिया की तमाम चीजों की जरूरत पड़ी। अब मदार पाक से कहने लगे, आका हमें पानी की जरूरत है, हमें पानी की जरूरत है। मदार पाक ने कहा, काबुल जाओ और काबुल में एक कुआं है और उस कुएं से पानी लेकर आ जाओ। अजीजाने गिरामी, अब जब मदार पाक के मुरीदीन और आपके खुलफा कुएं के पास पहुंचे तो वहां पर राजा थे, राजा था और उसके कुछ सिपाही थे। उन्होंने कहा, हम इनको पानी नहीं देंगे, इनको पानी पीने के लिए नहीं देंगे। अब मदार पाक के मुरीदीन और खुलफा मदार पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आ गए और मदार पाक से कहने लगे, आका वो हमें पानी नहीं लेने देते हैं, वो हमसे कहते हैं कि हम तुमको पानी नहीं देंगे। मदार पाक ने कहा, अब तुम कुएं के पास जाकर कुएं वालों से पानी की ख्वाहिश ना करना, बल्कि कुएं से कहना कि तुमको हुसैन के पोते ने बुलाया है, तुमको हुसैन के पोते ने बुलाया है। अब मदार पाक के मुरीदीन और खुलफा एक कासा लेकर गए। अजीजाने गिरामी, मैं बताता चलूं, मदार पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दादा हुसैन की अजमत बता रहे हैं कि मेरा दादा हुसैन कल करबला के मैदान में प्यासा नहीं था। इस फिक्रे को ज़हन में रखे और गुफ्तगू सुने। अजीजाने गिरामी, अब मदार पाक के मुरीदीन और खुलफा कुएं के पास जब पहुंचे तो वहां पर उसके राजा के सिपाही थे। कहने लगे, हम तुम्हें पानी नहीं देंगे, हम तुम्हें पानी नहीं देंगे, किसी भी हालत पर नहीं देंगे। मदार पाक के मुरीदीन और खुलफा ने कहा, अब हम कुएं से पानी नहीं निकालेंगे, बस हमें कुएं से कुछ कहना है, हमें कुएं से कुछ कहना है। अब अजीजाने गिरामी, मदार पाक के मुरीदीन और खुलफा इजाजत ली। इजाजत लेने के बाद में कुएं से कहा, ऐ कुएं, ऐ पानी, तुम्हें हुसैन के पोते कुतुबुल मदार ने बुलाया है, तुम्हें हुसैन के पोते कुतुबुल मदार ने बुलाया है। अजीजाने गिरामी, अब पानी निकला कुएं से। सुभान अल्लाह। मैंने अभी इससे पहले बताया था कि जब आमिना कुएं के पास जाती थी तो कुएं का पानी खुद ऊपर आ गया। अब उसी आमिना के लख्ते जिगर का लख्ते जिगर, उसी आमिना का नूरे नजर के नूरे नजर जब काबुल में
اپنے مریدین اور خلفاء کو پانی بلانے کی خواہش کی تو عزیزان گرامی پانی نکلا، نکلتے نکلتے مدار پاک کے قدموں تک پہنچ گیا۔ اب پورا کابل پانی سے ڈوبنے لگا۔ اب راجہ آیا، کہنے لگا اے بابا، اب اسے کیا معلوم اللہ کے اب کہنے لگا بابا آپ کے قدموں میں، آپ کے چرنوں میں یہ پانی آ رہا ہے، بابا کچھ کرم کرے۔ اب مدار پاک نے کہا پانی لوٹ جاؤ، پانی لوٹ جاؤ۔ اب پانی کنویں میں واپس چلا گیا تو مجھے کہنے میں دیا جائے مدار پاک یہ بتا رہے ہیں کہ میرا بابا حسین کل کربلا کے میدان میں پیاسا نہیں نہ پانی کا بلکہ پانی کو میرے بابا حسین مقام ہے حضور العالمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اب اس بادشاہ نے مدار پاک کی یہ کرامت دے کر کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں انشاءاللہ۔